السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذلک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا الشفیع نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلے کئی ماہ سے میں اپنی مسجد حمیدیہ صوفیہ جلپلی کے جمعے کے خطبے میں اور مسلسل جو ہے اپنی اس خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ عبدالکمال منڈی میرالم میں جو ہے پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے اسی آیت کریمہ کے تحت جو ہے گفتگو کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کر رہا ہوں، ایک عنوانات کے اوپر جو ہے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے میرے بھائی، یہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں آج اچانک جو ماحول بن پڑا، اسی ضمن میں جو ہے گزشتہ جمعہ بھی جو ہے میں نے اپنی مسجد میں جو ہے اسی عنوان کے تحت جو ہے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج آپ حضرات کے بھی جو ہے گوشے گزار چند ایک باتیں رکھوں، چند ایک واقعات جو ہے آپ حضرات کو جو سناؤں، تاکہ جو ہے میرے بھائی آج کے دور میں ہندوستان میں جو معاملہ پیش آیا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں موجود ہر مرد و خواتین جو ہے اس واقعہ عائشہ سے جو واقف ہے۔ عزیزان ملت، اتنے واقعات ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے اپنے گریبانوں کے اندر نہیں تھامتا۔ عزیزان ملت، ہم دعوے بہت کرتے ہیں کہ جو ہے ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہم حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جلسوں کا بھی انخاد عمل میں لاتے ہیں۔ جب واقعات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کیے جائیں تو ہماری آنکھوں سے جو ہے اشک جاری ہو جاتے ہیں، فرد محبت میں ہم جھومنے لگتے ہیں۔ لیکن جب عملی زندگی کا وقت آتا ہے میرے بھائی، تو ہر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یہاں موجود میرے بزرگ مرد و خواتین، میرے ہم میرے ساتھ میری جو ہے ماں بہنیں، نوجوان جتنے بھی ہیں یہاں تمام کے تمام جو ہے اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جو ہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کی جو ہے ہم باتیں ضرور کرتے ہیں میرے بھائی، لیکن جب عملی میدان میں جو ہے عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت کیا مسلمانوں کو ہو جاتا ہے، کیوں جو ہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لانتان کرنے کا ہم کو موقع تو ضرور ملتا ہے۔ کسی کے گھر میں شادی ہو تو ہم کو جو ہے گفتگو کرنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے، لیکن وہی شادی جب ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے درمیان میں کوئی گفتگو کرے، ہم کو کوئی مشورہ دے یا جو ہے ہم مشوروں کے اوپر عمل کریں۔ عزیزان ملت، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تو آپ جانتے ہو کیسا نکاح ہوا آپ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
چاہا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی لخت جگر خاتون جنت سے نکاح کا جو ہے خواہش مند ہوں. حضور نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. اب اس کے بعد جو ہے پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتون جنت سے جو ہے نکاح کا خواہش مند ہوں. حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ علی تم جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا رشتہ لے کر. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں جبکہ میرا اپنا کچھ ذاتی مکان بھی نہیں ہے، میں کسی اور کے مکان میں جو ہے رہتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ آپ جائے تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں. میں اس طرف آپ کی توجہ اسی لیے دلا رہا ہوں میرے بھائی کہ آج ہم رشتے کی بنیاد جو رکھتے ہیں، پہلے ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا گھر ذاتی ہو، لڑکے کی کمائی کتنی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ انسان نکاح کس سے کرے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں. ایک انسان جو ہے مال و دولت دیکھتا ہے، ایک انسان جو ہے حسن دیکھتا ہے، ایک انسان سیرت دیکھتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سیرت دیکھا کرو، سیرت دیکھ کر نکاح کرو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ بن پڑی. خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے بیٹھے رہے. حضور نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ بس اللہ کے رسول خاموش ہو. حضرت علی مرتضیٰ ہاتھ جوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، خاموشی اختیار کی. مولا مشکل کشا کی خاموشی پہ میرے آقا مسکرا کر پوچھ پڑے کہ جو ہے کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو مولا جو ہے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، مولا سر کو جھکا دیتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ. ہاں میں جواب نہیں دیا، نہ میں جواب نہیں دیا، فرمایا انشاءاللہ. مولا وہاں سے باہر تشریف لے گئے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میری قابلیت نہیں ہے، میری قابلیت نہیں کہ میں رشتہ لے کر جاؤں. تو میرے پھر ہوا کیا؟ تو فرمایا کہ نبی نے کہا کہ انشاءاللہ. اس سے بڑھ کر کچھ نہ کہا، اس سے بڑھ کر کچھ نہ کہا. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتون جنت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا کروں؟ کر دوں. تو وہ لخت جگر، نور نظر، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا خاتون جنت فرماتی ہے کہ بابا جان آپ جو بہتر سمجھے، آپ جو بہتر سمجھے. ادھر حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، جی رب کے گھر میں ولادت پانے والے علی کا رشتہ اس گھر میں گیا جو نبی کے گھر میں تولد ہوئی بیٹی ہے. میرے آقا حضرت مولا کائنات کا رشتہ جب حضرت خاتون جنت کے پاس پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا کہ کر دوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی مرضی. تو فوری جو ہے میرے آقا نے جو ہے جب باہر تشریف لائے تو مسکرا کر حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو. آج ایک ذہن یہ بھی دیا جاتا ہے میرے بھائی کہ جو ہے ہم رشتہ لائیں گے گھر سے بیٹی ودا کر دو. نہیں میرے بھائی، حضور دونوں چیزیں موجود ہے. حضور نے اپنی تینوں صاحبزادیوں کا نکاح بالکل سادگی سے کیا، خاموشی کے ساتھ کیا. لیکن جس وقت حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی نکاح کی باری آئی تو تمام صحابہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کیا گیا. اور اس کے بعد میرے آقا نے خود جو ہے بذات حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا مشکل کشا سے پڑھا اور شہد کا شربت لوگوں کو جو ہے دیا. شہد کا شربت بنایا گیا، لوگوں کو پلایا گیا. اس کے بعد جو ہے 4 روایتیں الگ الگ. ایک روایت یہ کہ فوری وداعی ہوئی، ایک روایت یہ کہ 4 مہینے بعد ہوئی، ایک روایت یہ کہ 6 مہینے بعد ہوئی، ایک روایت یہ کہ 1 سال بعد ہوئی. فوری والی روایت تو بمشکل ملتی ہے، کم ملتی ہے، لیکن نکاح ہوا اور وداعی بعد میں ہوئی یہ بکثرت روایتیں ملتی ہیں، بکثرت یہ روایتیں ملتی ہیں. حضرت مولا مشکل کشا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تشریف لائے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے ہم وداعی چاہتے ہیں، ہم وداعی چاہتے ہیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، لا کر کہا کہ جو ہے ہم وداعی چاہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ٹھیک ہے بالکل. تو
پھر حضرت اسماء بنت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبہ کے ساتھ جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ خاتون جنت کو دلہن بنایا جائے. یہ دلہن بنانا بھی سنت مصطفیٰ ہے. دلہن بنانے کا میرے آقا نے حکم دیا. اور حضرت اسماء بنت عزیر اور دوسری جو خاتون محترمہ تھی وہ گئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو ہے لیپا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے لال مٹی سے جو ہے اس کو جو ہے پورا جو ہے تیار کیا گیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اونٹنی لے کر کاشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لائے اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے وداعی دی. پھر وہاں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس اونٹ کے اوپر سوار کرا کر یہ چھوٹی سی بارات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہے میرا انتظار کرنا میں آتا ہوں. عشاء کے بعد میرے آقا گئے, پیالے میں پانی لیا, آخری دونوں صورتوں کو تلاوت کیا, پانی میں دم کیا, وہ پانی دونوں کے اوپر چھڑک دیا اور دعا کی کہ اللہ ان کو برکت عطا فرما. یہ میرے آقا نے جو ہے نکاح کیا اپنی لخت جگر کا, کائنات کی وہ خاتون جو تمام خواتین کی جنت کی جتنی خواتین ہوں گی تمام کی سردار ہے, تمام کی سردار ہے. اس خاتون کا نکاح میرے آقا نے فرمایا اور اتنا بہترین نکاح کیا گیا. اور نکاح کو اعلان سے کرنے کا حکم ہے میرے بھائی, اعلان سے کرو, لیکن اتنا اعلان مت کرو جتنا اعلان آج کیا جاتا ہے. فضول خرچی کا جو اعلان آج ہے, جی جوڑے گھوڑے کے رقم کا جو آج اعلان ہے. مجھے بتاؤ میرے آقا نے جو خاتون جنت کا نکاح کیا, میں نے تفصیل اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں پہ جوڑے اور گھوڑے کا مطالبہ کہاں تھا جو آج کے دور میں چل پڑا ہے میرے بھائی. جوڑے کی رقم کا مطالبہ ہو جاتا ہے, جی گاڑی کا مطالبہ ہو جاتا ہے, سونے کا مطالبہ ہو جاتا ہے, پلنگ بستر کا مطالبہ ہو جاتا ہے. یہاں میرے آقا نے کس چیز کا جو مولا مشکل کشا نے میرے آقا سے کس چیز کا مطالبہ کیا اور میرے آقا نے کیا دیا مجھے بتاؤ. آج ملت کی بیٹیوں کے اوپر اتنا ظلم کہ باپ خرچدار ہو جاتا ہے, اس کی زندگی گزر جاتی ہے وہ پردہ ادا کرنے میں. ایک بیٹی کی شادی کرنے کے بعد دوسری بیٹی کی اگر نکاح کرنا ہے تو جو ہے کئی سال اس کو سوچنا پڑتا ہے. اور آج جو ہے ملت کی بیٹیاں اگر مرتد ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کی وجہ اس ملت کے نوجوان ہے, اس ملت کے نوجوان ہے جو اپنے والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو ہے یہ جوڑے گھوڑے کی لعنت سے دور رکھنا ہے. جن جن لعنتوں سے جو ہے اللہ اس کے رسول نے منع کیا وہ تمام لعنتیں جو ہے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں. وہ تمام کی تمام لعنتیں ہمارے درمیان میں جو ہے آج موجود ہے. عزیزان ملت, مہندی کی رسم سے ہم کو منع کیا گیا, مہندی لگانے سے منع کیا گیا, لیکن آپ دیکھو جب جوڑا گھوڑا ہوتا ہے تو بڑا ہاتھ سے ہاتھ کے اندر دلہا مہندی لگا کر نکلتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ مہندی لگانے والا مرد جو عورت سے مشابہت اختیار کر کے لگاتا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. اور بڑا ہی جو ہے ہم مہندی لگا کر جو ہے نکلتے ہیں میرے بھائی, تیار ہو کر نکلتے ہیں. مہندی لگانا آج جو ہے فیشن سا بن گیا ہے. سالیاں آ کے انگلی پکڑنے کا ایک رسم و رواج ہے ہمارے پاس. یہ کوئی جائز چیزیں ہیں جو آج ملت کر رہی ہے, اس پہ ہم کو بڑا تو رہے امتیاز. خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی, کون سی سنت اس کے اندر ہے جو النکاح من سنتی کی جو ہے آپ صدا دیتے ہو. عزیزان ملت, آج اس خانقاہ سے میں حکومت ہند سے, حکومت تلنگانہ سے, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے تمام مردین اور متقدین کے ساتھ کہ جو ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں جو ہے 200-250 آدمی سے زیادہ کی دعوت نہ ہو. آج کسی ایک اسٹیٹ نے جو ہے, اسٹیٹ کے علماء نے جو ہے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو ہے ڈی جے جس میں ہو, میوزک جس میں ہو. ارے میرے بھائی, ڈی جے اور میوزک سے ہونے والا کیا ہے؟ وہ خطبہ نہیں پڑھیں گے جس میں ڈی جے اور میوزک ہو. ارے میرے بھائی, ڈی جے اور میوزک سے معاملہ کیا ہے آپ کو؟ وہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں اس کا جواب دیں گے. ملت کی بقا کس میں ہے وہ دیکھیں. ایک دعوت 2000, 3000, 4000 لوگوں کی ہم کرتے ہیں میرے بھائی.
پیسہ لا کہاں سے رہے ہیں؟ سود کے اوپر ہم پیسہ لے کے آتے ہیں، سود پہ پیسہ لایا جاتا ہے دعوت کی دکھاوے کے لیے۔ یہ بات بولو کہ اللہ اس کے رسول کے یہاں ہر چھوٹے اور بڑے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ سود لینا سود دینا دونوں حرام ہے۔ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں جو ہے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ قانون ایسا بنے جس میں کسی بھی شادی خانے میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی جو ہے فنکشن ہال میں، کسی گارڈن میں، کہیں بھی آپ جہاں پہ نکاح کر رہے ہو 200 250 اپنی سے زیادہ نہ ہو۔ آج بھی جو ہے تلنگانہ میں ایک ایسا مقام ہے جس کو کوہیر کہا جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا مقام ہے، چھوٹا سا مقام۔ میں سمجھتا ہوں ہریش راؤ صاحب وہاں کے ایم ایل اے وغیرہ کچھ ہیں، ٹی آر ایس کے جو ہے ہریش راؤ صاحب وہاں کے ایم ایل اے ہیں، لیکن اس کوہیر کے مسلمانوں کے اوپر فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں نکاح ہوتا ہے تو صرف بگارا کھانا اور دالچا کھلایا جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے سکتے۔ کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا اس گاؤں میں، لوگ اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے ان لوگوں کو جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والوں کو کوہیر والے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہ اس گاؤں کا قانون ہے، اس گاؤں کے بسنے والوں کی جو آپس میں اتحاد ہے وہاں کے لوگوں کا۔ عزیزان ملت، کیا گزری ہوگی اس لڑکی کے ماں باپ کے اوپر جس وقت ان کی بیٹی نے فون کر کر یہ اطلاع دی کہ اب میں مرنے والی ہوں۔ جوان بیٹی آپ کی جو آپ کے سامنے جو ہے موت کے منہ میں جانے والی ہے، آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی سوچو۔ ہم کو کوئی درد ہے؟ اپنی ملت کی بیٹیوں کا کوئی درد ہے؟ یہاں ہم اپنی خانقاہ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ دعائیں کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، یقینی طور پہ نکاح ہو جائے میرے بھائی، لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ملت کے اندر شعور پیدا ہوگا۔ سوچو ذرا، جب لڑکی والے جو ہے بڑی دعوت کرے تو اس کے جواب میں آپ کو ولیمہ بھی بڑا کرنا پڑ رہا ہے۔ ولیمے کی دعوت بڑی ہو گئی تو 10 سال کا قرضہ ادا کرنے میں نکل جاتا ہے۔ لوگ والوں سے، دلہن والوں سے جوڑے کی رقم لے کر شیروانی پہن کر شادی میں آنا، یہ کون سی مردانگی ہے؟ بتاؤ مجھے آپ، یہ کون سی مردانگی ہے؟ مرد آدمی وہ جس کے پاس ہنر ہو، مرد آدمی وہ جس کے پاس کمائی ہو، مرد آدمی وہ جو اپنی کفالت میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کر سکے۔ یہ کون سا مرد آدمی ہے جو بیوی کے پیسے کے اوپر پڑ رہا ہے؟ یہ کون سا مرد آدمی ہے جو سسرال کے اوپر جو ہے آنکھیں نکال کر بیوی پہ ظلم کرنے کا جو ہے ڈھونگ رہا جا کر بیوی کے اوپر ظلم کھا کر سسرال سے پیسے لے کر دیے، اپنے گھر کو پالے، سسرال سے پیسے لے کر اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، اپنے بھائیوں کے اوپر قبضہ کرے، یہ کون سی مردانگی ہے؟ اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، افسوس نہیں ہوتا تم کو؟ اور یاد رکھو جو بیج تم ڈال رہے ہو نا، کل وہی درخت بنے گا۔ اللہ نے اگر تم کو بیٹیاں دی تو قسم خدا کی تم کو ایڑیاں لگانی پڑے گی۔ جو تم بیج ڈال رہے ہو کل وہی درخت بنے گا اور وہی ظلم و ستم تمہاری اولاد کے اوپر ہوگا۔ تم اس وقت خون کیا سنو گے، خون کیا سنو گے؟ خدا کے یہاں دیر ہے، کوئی اندیر نہیں ہے، اور وہ مالک ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ جو ظلم تم کر رہے ہو کل اسی کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ تو ہم بیٹیوں کو لاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اس کا برعکس یہ بھی ہے میرے بھائی کہ بیٹیاں جو بیاہ کی آتی ہے وہ سسرالوں کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ آج ہمارے یہاں وہ اطلاع بھی دیکھ رہے ہیں، جو بیٹیاں بیاہ کے آئی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر شوہر کی بہنیں، شوہر کی ماں، شوہر کا باپ تمہارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اس کی ان کا خیال کرنا تمہارا ذمہ داری نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے تم؟ اور آج اس فتنے کو آگے بڑھانے میں لڑکی کے ماں باپ ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پیچھے، پولیس میں شکایت کر دیں گے۔ یہ عام لینگویج میں عام بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہر کسی کے ذہن میں یہ بات
یاد بیٹھ جائے کہ آج ظلم کہاں ہو رہا ہے. عزیزان ملت، خدا کے لیے اپنے ضمیروں کو ٹٹولو، اپنے معاشرے کو بدلو. اور میں تمام اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان سے ایک التجا کرتا ہوں کہ اس بات کو صرف جمعے کے خطبے تک یا ان محافلوں تک جو ہے باقی مت رکھیے، ایک تحریک چلائیے اس کے خلاف. ایک 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لے بھائی. ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے جو مسلسل ہو. ایک جلسے میں، ایک نشست میں کسی کے جو ہے کسی کے اوپر جو ہے باتیں اثر نہیں کرتی. آج واقعہ ہم نے سن لیا، ہم نے جو ہے فوری اپنی آنکھوں میں آنسو لا لیے. واقعہ میں اس لڑکی کے اوپر ظلم ہوا. جب ہمارے گھر میں باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. ملت کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے ایک تحریک چلانی پڑے گی، اور اس کا بہترین ذریعہ جہاں خطیب حضرات ہے وہیں جو ہے اخبارات کے ایڈیٹر حضرات جو مسلسل لوگوں کو جو ہے اس طرف توجہ دلائے. اور دوسری بات، قاضی حضرات کے لیے میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ جو ہے آپ خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے، کاغذی کارروائی کرنے سے پہلے دونوں فرقے کو بٹھا کر حلف قرآن مجید کے اوپر کیا تم نے جہیز دیا، کیا تم نے مطالبہ کیا. اگر کسی کے یہاں جو ہے جہیز کا مطالبہ ہے تو ہم پھر نکاح نہیں پڑھیں گے. قاضی حضرات کاغذی کارروائی پوری نہیں کریں گے تو یقین جانیے اس کے بعد جو پھر ایسا شعور بیدار ہوگا کہ قوم مسلم پھر ترقی کی راہ کے اوپر نکلے گی. قرض کے بوجھ کے نیچے دبنے والے والدین جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں گے. اور اللہ کے حضور میری یہ دعا ہے کہ مولا 1-2 سال کے لیے ان شادیوں کو بند کرا دے زمین کے اوپر. میں دل سے دعا کرتا ہوں. تب پتا چلے گا جب بیٹیاں نہیں ملیں گی تو آپ کے بیٹوں کی شادیاں کس سے کریے میرے بھائی. یہ بیٹوں کے آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم کو بہت کچھ مل گیا، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ وہ شخص جنتی ہے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں وہ شخص جنتی ہے. ایک صحابی پوچھے کہ اللہ کے رسول جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. ایک صحابی اٹھ کے پوچھ پڑے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے یہاں 1 بیٹی ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے. جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ ان کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے. اللہ کے رسول ان کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اور اس جنتی شخص کے اوپر ان دنیا میں رہنے والے ظلم نہ دے. جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بیٹی کسی کو دیتا ہے، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ تو دنیا میں چلی جا، میں تیری باپ کی مدد کروں گا. تو دنیا میں چلی جا، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا. یہ اللہ حکم دیتا ہے. اور یہاں ملت کیا کر رہی ہے میرے بھائی؟ وہ ملت جو محسن انسانیت کی امت ہے، وہ ملت جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ وہ امت ہے جو یاسین کی امت ہے، یہ وہ امت ہے جو طٰہٰ کی امت ہے. عزیزان ملت، احسان کرنے والی ذات کی ملت امت یہ عمل کر رہی ہے. قاضی حضرات اگر نکاح نہیں پڑھیں گے تو پتا چلے گا. اور رب اگر دنیا میں 1.5 سال تک اگر بیٹیاں نہیں پیدا کرا اور جو ہے اس کے بعد اگر شادیاں رک گئی تو قسم خدا کی اس وقت پتا چلے گا، اس وقت پتا چلے گا جب گھر کے بیٹے نکلیں گے تحریک چلانے کے لیے کہ ہم کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بغیر جہیز کے ہم شادی کریں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے بیٹیوں کے اوپر. یہ نعرے مارتے ہوئے باہر نکلیں گے. سوچو اس منظر کو نوجوانوں، اگر یہ ہو گیا تو اس منظر کو سوچو. جو بن شادی شدہ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اس منظر کو سوچو کہ نعرے مارتے ہوئے تم روڈوں کے اوپر نکلو گے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، بیٹیاں ہم کو دو، ہم نکاح کریں گے. سوچو اگر شادیاں رک گئی تو کیا حالت ہوگا. اور وہ بیٹیوں سے بھی میرا مطالبہ ہے، جہاں اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے نا، جہاں تمہاری شادیاں ہو گئی ہے نا، جس گھر میں تم ہو، خدا کے لیے اس گھر کو جو ہے آگ کا گڑھا مت بناؤ.
اس گھر کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے گھر جنت ہے تو عورت ہی سے گھر جہنم میں بنتا ہے. جو عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے وہی عورت جہنم کا ایک گڑھا بنا دیتی ہے. اگر تم گھر کو اپنا گھر سمجھ کر چلو، یہاں کے بسنے والوں کو تم اپنا سمجھ جاؤ، تو پھر فسادات نہیں ہوں گے، گھر میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. اور جو لے کر آئے ہو، ایک بات یہ بھی سوچو میرے بھائی، نکاح سے پہلے لڑکے کے ماں بہنیں وغیرہ پورے شاپنگ کو جاتے، بڑی اس سے بڑی محبت کے ساتھ شاپنگ کر کے لے کے آتے. شادی کے دوسرے دن سے بہت سے نفرت کیوں ہوتی؟ نفرت کیوں ہوتی؟ میں بالکل فیکٹ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں اپنی خانقاہ میں دیکھتا ہوں، لوگوں سے جو سنتا ہوں، وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے بڑی شوق سے شاپنگ کر کے جو ہے بہو کو لائے تھے گھر. کیا ایسا ہو گیا کہ جو ہے فساد برپا ہو گیا؟ تو ان لڑکیوں سے میرا مطالبہ ہے جو اپنے گھروں کو جاؤ تو خدا کے لیے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کرو، جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کی کوشش کرو. آپ کا حسن سلوک، آپ کا حسن اس گھر کو سنوارے گا. اور اللہ کے پیارے رسول، آخری احادیث کی طرف لاؤ میرے بھائی، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے مطالبہ کیا کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. دنیا میں وہ شخص بہتر شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. دوسری روایت، دنیا میں بہتر شخص وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے رہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے رہو، ہر دو کے ساتھ تم اچھے رہو. یہاں تک کہ جو یہ حکم دیا گیا، یہاں تک کہ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ تم اپنی زوجین کو اپنے لوگوں کے درمیان میں اچھے اچھے القاب سے پکارو، محبت بھرے ناموں سے پکارو. پکارتے آج کوئی؟ پکار سکتے آج؟ ہمت ہے اتنی؟ ماں کے پاس سے، باپ کے پاس سے جواب آئے گا بیوی کا غلام ہو گیا ہو گیا. جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائے. صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کی جماعت کے درمیان میں میرے نبی نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. آج ہے ہم میں کوئی جو اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں بولے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں مجھے چھوڑ کر، کیونکہ میں تو اعلان کرتا ہوں میرے بھائی، کوئی خوف نہیں. اللہ کے احکامات ہمارے اوپر عمل ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم عمل کریں. ہے کسی میں اتنی ہمت جو یہ اعلان کر سکے کہ میں اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہوں؟ بے حیائی آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تو پھر برائی کہاں پر ہے؟ یاد رکھیے عزیزان ملت، ایک لڑکی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تم سے جڑتی ہے، اس کو ایک چاہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو چاہے، اس کے لوگ اس کو چاہے، پسند کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ گھر کو آتے جہیز کا مطالبہ. جی یہ صرف ایک قوم کا جو ہے المیہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہر مذہب کے اندر ہے. یہ صرف عائشہ کا نہیں ہے، یہ گیتا کا بھی ہے، یہ ایویٹا کا بھی ہے معاملہ. ہر قوم کا ہے یہ، ہر قوم کے اندر ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. ماں باپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ سوچو میرے بھائی، یہ سوچو، خدا کے لیے سوچو، اپنے ضمیروں کو ٹٹولو اللہ کے لیے. اور یاد رکھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھوڑاؤ گے. نکاح پڑھتے وقت قاضی صاحب جب ایجاب و قبول کراتے ہیں تو اس بات کو بھول گئے کہ میں نے اپنی ذات، اپنی نفس کے لیے نکاح کیا ہے، ذات کے لیے، نفس کے لیے نکاح کیا. اعلان کرتے ہو نا لوگوں کے درمیان میں، مہر دینے سے پہلے بولتے ہو نا کہ میں نے یہ جو نکاح کیا اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اپنی نفس کے لیے کیا ہے. تو پھر بھول کیوں جاتے ہو میرے بھائی؟ یہاں تک کہ میرے بھائی آخری بات کہہ کے جو ہے پھر رخصت ہو جاؤں، آخری بولتے ہوئے میں جو ہے بڑھتے رہتا ہوں، لیکن آخری بات یہی ہے کہ جو ہے میر تقی میر جو حیدرآباد میں جو ہے ہمارے ملک میں بہت بڑے شاعر گزرے، ان کی لڑکی کا بھی بہت بڑا المیہ ہوا تھا، تاریخی واقعہ ہے. مجھے یاد آیا تو میں آپ کے گوشے گزار کر دوں میرے بھائی کہ ان کے پاس بھی جو ہے مال کی تنگی تھی. میر تقی میر کے پاس بھی شاعر تو بہت بڑے تھے، لیکن حالت قسم پر سکی تھی، مال و دولت نہیں تھی. لوگ جو ہے لڑکیوں کی شادیاں جہیز کے عوض کیا کرتے. آپ کی بیٹی کی عمر پڑ رہی تھی، ایک دن ان کے گھر کے سامنے سے بارات گزر رہی تھی.
بڑا تکلیف دہ عمر تھا. باپ دروازے میں ٹھہر کے بارات دیکھ رہا ہے, پیچھے لڑکی کھڑی ہے. بارات گزرنے میں لڑکی کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں, دل میں کرب آ جاتا ہے, تکلیف سے محسوس ہوتی ہے. لڑکی کے جب آنسو گر جاتے ہیں تو باپ جو آنسو کو دیکھتا ہے تو ان کی گہرائیوں کو سمجھ جاتا ہے. اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے کہ مولا کاش کہ میری لڑکی کا بھی نکاح ہو جاتا, کوئی اچھا سا لڑکا مل جاتا اور نکاح ہو جاتا. اور باپ نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے مجھے یہ جو 2 گز کا یہ جو مجھے جو مکان دیا ہے میں اس کو بیچ دوں گا اور اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا. تاریخی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائی. باپ نے جو ہے آنن فانن اپنے مکان کو بیچا, رشتے کا تلاش کیا تو ایک جہیز کا لالچی جو ہے آ گیا اور آپ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا. آپ نے جتنا تھا اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا, سب کچھ دے دیا. سرخ جوڑے میں سجی دلہن باپ نے ودا کر دیا. جب باپ کے ودائی ہو کے بیٹی بار بار پلٹ رہی ہے, باپ کو گلے لگ کر رو رہی ہے. باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے جدائی میں رو رہی ہے, لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہے. یہ تقی میر کو بھی پتا نہیں تھا. تقی میر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. باپ جو ہے بیٹی کو دیکھ رہا ہے, بیٹی بار بار پلٹتی ہے, باپ سے چمٹتے جاتی ہے, روتی چلی جاتی ہے. جب گھر کو گئی کچھ دیر میں جو ایک فرد لوٹ کر آیا, بار بار رو رہا ہے. تقی میر نے پوچھا کہ کیا بات ہوا, تو فرمایا کہ جو ہے بیٹی جو ہے ڈولی سے اتر کر جو ہے چوکھٹ میں اندر جاتی ہے, چوکھٹ سے جو ہے فوری اسے ٹھوکر لگتی ہے, بیٹی آپ کی گری اور اس دنیا سے کچھ کر گئی. بیٹی آپ کی گری اور اس کی روح نکل گئی. تو سوچو اس وقت تقی میر پہ کیا گزری ہوگی عزیزان ملت. باپ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کے گھر آیا, بیٹی کا جنازہ دیکھا اور اس گھر کو چاروں طرف سے دیکھا جو جو ان کے مال سے سجا ہوا گھر تھا. تو دیکھ کے کہنے لگا کہ خدایا تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنا سب کچھ بیچ بچا کر اپنی بیٹی کے لوگوں کا گھر سجا دیا. اگر تو مجھے یہ بھی بتا دیتا کہ یہ میری بیٹی کا آخری وقت ہے تو تیرے جلال کی قسم کفن بھی میں اپنے مال سے دے دیتا, کفن بھی میں اپنے مال سے دے دیتا ان کو. یہ کیفیت تھی عزیزان ملت. قسم خدا کی, بھکاری مت بنو, فقیر مت بنو, مت ٹکرو لوگوں کے گھروں کو, مت اجاڑو لوگوں کی زندگیوں کو, لوگوں کو مخلوط مت ہونے دو. اگر کوئی شخص قرضدار مر جاتا ہے نا, بھلے ہی وہ شہادت کی موت مرے, اس شخص کو جو ہے اس وقت تک مغفرت نہیں ملتی جس وقت تک کہ اس کا جو ہے قرض ادا نہیں ہو جاتا. قرض جب تک ادا نہیں ہو جاتا اس شخص کو مغفرت نہیں ملتی. اور تمہارے ظلموں کی وجہ سے یہ شخص جو ہے آج مخلوص ہو جاتا ہے. عزیزان باللہ, خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو. چھوٹی سی شادیاں کرو, محبت بھری شادیاں کرو, رشتہ داروں کو خرید کر کر شادیاں کرو, رشتے توڑ کر شادیاں مت کرو, دکھانے والی شادیاں مت کرو. جھوٹے دکھاووں کی ضرورت نہیں ہے. ہر اس جو ہے فضول خرچی کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یاد رکھو عزیزان ملت, آج تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور جو ہے ہم کو اچھا عمل کرنے کی, نیک عمل کرنے کی, سنت مصطفیٰ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.